بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مہدی حسن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن یہ میں شہنشاہ غزل مہدی حسن کی بات نہیں کر رہا، ایک صحافت کے آپ یہ سمجھ لیں کہ بادشاہ ہیں، ان کا نام بھی مہدی حسن ہے۔ نوجوان ہیں، نوجوان سے مراد ان ہز 40s، بڑے زبردست دبنگ قسم کے جرنلسٹ ہیں، اور وہ MSNBC ایک چینل ہے امریکن، کسی زمانے میں NBC ہوتا تھا، پھر اس کو مائکروسافٹ کمپنی نے اس چینل کو خرید لیا، تو اب اس کا نام ہے MSNBC۔ اس میں یہ ایک شو ہوسٹ کرتے تھے، اس شو کا نام تھا مہدی حسن شو۔ اب پتہ نہیں ان کے والدین نے ہمارے مہدی حسن صاحب سے متاثر ہو کے یہ نام رکھا، لیکن یہ بڑے دبنگ جرنلسٹ، جس طرح میں نے کہا، خاص طور پر یہ جو اسرائیل اور غزہ کا جو معاملہ ہے، وہ جو جنگ ہے، اس پر یہ اسرائیل کی کھل کر مخالفت کرتے رہے، مذمت کرتے رہے، تنقید کرتے رہے، اور اس شو کی بندش کا باعث وہ انٹرویو بنا جس انٹرویو میں انہوں نے اسرائیل کے وزیر خارجہ کا انٹرویو کیا، اس میں سوال و جواب کی۔ کوئی معیوب بات نہیں تھی اس انٹرویو میں۔ ایک جگہ جب وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ معصوم بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، یعنی مہدی حسن اسرائیلی وزیر خارجہ سے مخاطب ہو کے، تو اور معصوم بچوں، عورتوں، حاملہ عورتوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ قتل کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر رہے، یا کچھ اس طرح کی بات کرتے، تو اس میں وہ کہتے ہیں واو، یعنی واہ جی۔ یہ جو ایک لفظ ہے، اس کے باعث ان کا شو 2 دن ان کے شو آف ایئر کیے گئے۔ پھر اس کے بعد مہدی حسن نے اس چینل کو خیر بات کہہ دیا اور اپنا ایک اور کمپنی، اپنا ایک ڈیجیٹل چینل کھول لیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمیں بھاشن دیے جاتے ہیں کہ جناب آزادی اظہار رائے۔ یہ میں بات آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو CNN بہت بڑا چینل ہے، اس کا جو انٹرنیشنل اس کا جو چینل ہے، اس پر وہ جو کوریج دکھاتے ہیں فلسطینیوں پر مظالم کی، یا صحافیوں کے قتل ہونے کی، یا جو بھی غزہ میں، تو وہ فوٹیج، وہ کوریج جو ہے، وہ جو CNN ڈومیسٹک ہے، جو امریکہ کے اندر دکھایا جاتا ہے جو چینل، اس پر نہیں دکھائی جاتی، وہاں کے لوگوں کو صحیح معلومات نہیں دی جاتی۔ اب دیکھیے کہ غزہ میں درجنوں جرنلسٹ جو ہیں، وہ صحافی، وہ قتل ہوئے ہیں، اور جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا ان صحافیوں کو۔ کہیں پر آپ نے آواز نہیں سنی، نہ امریکہ کے انسانی حقوق اس وقت ان کے وہ جذبہ جاگا۔ آن دی ادر ہینڈ، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہوتا رہا ہے۔ پاکستان میں کوئی جرنلسٹ کسی وجہ سے اس کا قتل ہوتا ہے، تو قتل تو کوئی بھی انسان ہو، اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے، مذمت کرتے ہیں، لیکن اس پر پورا مغرب جو ہے وہ شور مچا دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، تو اگر آپ اس میں روس کے حق میں، اگر آپ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر بھی روس کے حق میں کوئی ویڈیو بناتے ہیں، تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، آپ کا چینل بین ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے جو چینلز ہیں، اس پر لوگوں کے پروگرام بند کیے جا رہے ہیں، شوز آف ایئر کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں بولتا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب سوشل میڈیا پر کیمپین چلی کہ پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں، کہ جناب یہ ادارے ہیں یا یہ کمپنیاں ہیں، تو ان کی پروڈکٹس کا آپ بائیکاٹ کر دیں۔ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، پاکستان کے کسی ادارے نے ان کمپنیوں کے اشتہار چلانے سے انکار کیا؟ کتنی بڑی کمپنیاں ہیں، کھانے پینے کی، فاسٹ فوڈ ہے، یہ جو سافٹ ڈرنکس ہم لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا جتنی بھی کمپنیاں ہیں، کیا ان کے اشتہار چلانے بند کیے؟ کیونکہ انہی سے سرمایہ کماتے،
اور جس طرح کی کوریج ہونی چاہیے کیا اس طرح کی کوریج ہمارا مین اسٹریم میڈیا کرتا ہے وہ فلسطین کے حوالے سے. تو یہ عالمی سطح پر، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک مخصوص مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی دنیا کی بڑی بڑی کارپوریشنز کو اون کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو وہی لوگ آپریٹ کرتے ہیں یا اون کرتے ہیں. اب آپ کبھی تحقیق کیجئے گا نا کہ یہ رائٹرز کس کا ہے، یہ فیس بک کس کا ہے، یہ یوٹیوب کس کا ہے. رائٹرز جو خبرساں ایجنسی ہے، اور یہ جو بڑے بڑے، اور یہ روپرٹ مرداخ کون ہے، یہ جو اس کا دنیا کا سب سے بڑا جو میڈیا ٹائکون جسے کہا جاتا ہے. تو یہ جو بڑے بڑے جو ادارے ہیں، فاکس کس کا ہے، CNN کو کون اون کر رہا ہے. برطانیہ میں صرف BBC ہے نا جو جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک کارپوریشن ہے، گورنمنٹ اونڈ کارپوریشن آپ کہہ لیں، انڈیپینڈنٹ کہہ لیں، لیکن ان پر قبضہ کس کا ہے. اب تو الجزیرہ میں بھی یہ لوگ آ گئے ہیں. تو اب اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل کی مظالم کو ٹون ڈاؤن کر کے دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اس وقت جو بائیڈن جو ہیں وہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. بعض اوقات ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ میں جو یا دیگر ممالک میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت ویل انفارمڈ ہیں. ایسا نہیں ہے. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ان میں انفارمیشن اب حاصل کرنے کی جستجو بھی ہے، یا یہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو وہاں کے جو لوکل چینلز ہیں ان کو جو چیزیں دکھاتے ہیں وہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اپنے لوگوں کو وہ دکھاتا ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں، اس لیے کہ ان کو یہی دکھایا جاتا ہے. ان کی فلموں میں یہی کچھ دکھایا جاتا ہے، ان کی جو سیریز بنتی ہیں، سیزنز بنتے ہیں، اس میں مسلمانوں کو دہشت گرد دکھایا جاتا ہے. تو انہوں نے اسی کو بلیو کرنا ہے. تو اب جو سوشل میڈیا، ٹویٹر اور یہ باقی جو پلیٹ فارمز ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے. ورنہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جناب مہدی حسن کو ان کے ادارے نے جو ہے وہ ان کا شو آف کیا ہے یا آف ایئر کیا ہے یا کینسل کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس ادارے سے استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن یہی بات ہے کہ پاکستان میں حامد میر کا شو بند ہو تو ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی پاکستانی صحافت خطرے میں ہے، آزادی اظہار رائے خطرے میں ہے، لیکن وہاں ہم نہیں بولتے. اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں. بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.